آج ہم بات کریں گے ایک ایسی رات کے بارے میں جو ہمارے لیے بہت ہی خاص رات ہے۔ اس رات کی برکات اور فضیلت کے بارے میں جانیں گے، ساتھ میں اس رات کون سے نوافل پڑھے جائیں گے، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اس رات کی بڑی برکات ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بے حساب بخشش اور مغفرت تمام مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اسے عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو انہیں تشویش ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ تو جب تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ جنت البقیع قبرستان پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہے استغفار فرما رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا معاملہ کیا تھا تو فرمایا، یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ شب بارات میں بارات کے معنی کسی کا چھٹکارا پا لینا۔ شب بارات وہ شادی والی بارات نہیں ہے، بلکہ یہ بارات کا لفظ ہے جو کہ عربی زبان کا ہے۔ یہ ایسی رات ہے جس میں زیادہ سے زیادہ انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ شب بارات کو شب مغفرت بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس کو شب حیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو شب آزادی بھی کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ اس رات میں جو عبادت کر لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ شب شفاعت بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مکمل شفاعت عطا فرمائیں گے۔ آئیے اس مہینے کے چند اعمال خیر کے فضائل و برکات اور شب بارات کے نوافل جانتے ہیں۔ جو کوئی 15ویں رات شعبان میں 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 50 بار سورہ اخلاص پڑھے اور 15ویں دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ معاف کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی رات 15ویں شب قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی رات غروب آفتاب تا طلوع فجر آسمان دنیا کی طرف متوجہ رہتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی طلب کرنے والا تو اسے رزق دوں، کوئی مصیبت سے چھٹکارا چاہنے والا اسے عافیت دوں۔ روایت میں ہے کہ جو شخص 15ویں شعبان کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ شعبان کی 14ویں تاریخ کو غروب سے پہلے بعد نماز عصر 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 40 سال کے گناہ معاف کرے گا اور 40 حوریں بہشت اس کی خدمت کے لیے مقرر فرما دے گا۔ ہو سکے تو 14 شعبان کو عصر سے مغرب مسجد میں نفلی اعتکاف کریں اور نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت عمر لمبی کے لیے پڑھیں، دوسری 2 رکعت ترقی اور رزق کے لیے پڑھیں اور تیسری 2 رکعت دفع بلا کے لیے پڑھیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 بار اور سورہ اخلاص 21 بار پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ جو بھی شخص شب برات کو شب بیداری یعنی رات جاگتا ہے، عبادت میں رات گزارتا ہے تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن دوسروں کے دل مردہ ہوں گے۔ 12 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ کر بعد ختم 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا کریں۔ جو بھی شخص ماہ شعبان میں 8 رکعت نفل پڑھے،
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص ایک ہی سلام سے پڑھے۔ اس کا ثواب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو بخشے۔ تو بی بی فاطمہ زہرا اس کے حق میں فرماتی ہیں کہ میں جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اس کی شفاعت نہ کر لوں گی۔ جو شخص شعبان کی 15ویں رات 2 رکعت نفل پڑھے گا وہ 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب پائے گا۔ یہاں تک کہ صلاۃ التسبیح اس شب میں ہو سکے تو ضرور ادا کیجیے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کو زیادہ وقت دینا چاہیے، اپنی روحانیت کو بڑھانے اور اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے روشن کرنے کے لیے۔ یہ سب اس رات کی برکات میں شامل ہے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی دعاؤں کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں اور ہمارے ساتھ اس برکت والی رات کی فضیلت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اللہ نیک اعمال کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔